جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کل کے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ عہد صحابہ میں قرآن مجید کی جمع اور تدوین کیسے ہوئی، تو وہ پورا لانگ کویسچن آپ کو پڑھایا کہ کس طریقے سے اس میں کیا کیا اضافی ہیڈنگز لکھ کر اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ 4 نمبر کا لانگ آنا ہے یا 5 نمبر کا لانگ آپ کو آنا ہے۔ اس پہلے چیپٹر کے پہلے پارٹ میں ایک ہی لانگ تھا، ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے لیکچر میں ہم اس پہلے چیپٹر کے پہلے پارٹ کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی بکس اپنے سامنے رکھ لیں اور ان پر بیٹے آپ نشانات لگاتے جائیں گے کہ کون کون سے ایم سی کیوز ہیں اور ان کے کیا کیا آنسر ہیں، اور پھر ہم جو ایکسرسائز میں شارٹ دیے گئے ہیں ان کے آنسر بھی لگا لیں گے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بورڈ میں بیٹا صرف ایکسرسائز میں سے ایم سی کیوز یا شارٹ نہیں آتے، بلکہ ایکسرسائز میں سے بھی آتے ہیں اور ایکسرسائز کے علاوہ بھی شارٹ کویسچن آتے ہیں۔ تو ہم بیٹے وہ جو علاوہ والے ہیں وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں بیٹے، پہلے نمبر پر پہلا ایم سی کیو ہے، دیکھیے گا، کہتا ہے جی لفظ قرآن کا معنی ہے، آنسر بولیے بیٹے کیا ہو سکتا ہے؟ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، یعنی آپشن نمبر الف، آپ الف پر ٹک کر لیں گے، شاباش۔ نمبر 2 ہے تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں، حضرت عثمان، شاباش، بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے بہت اچھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بے آپشن، اس پر ٹک کر لیں گے۔ اگلا ہے کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہو گئے تھے؟ شاباش شاباش، جنگ یمامہ، جی بیٹے جنگ یمامہ، یعنی الف آپشن پر آپ ٹک کر لیں گے۔ اگلا ہے حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے کون؟ زندہ باد، آپ لوگوں کو تو آتا ہے بھائی، آپ تو سارے بہت اچھے طریقے سے اس چیپٹر کے مراحل طے کر رہے ہیں جی۔ 4 نمبر آپشن میں کیا آ جائے گا بیٹے؟ الف آپشن، ٹھیک ہے جی۔ آگے حضرت زید بن ثابت۔ اگلا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود رہا؟ شاباش، حضرت حفصہ، یعنی بعد میں تو حضرت عمر کے پاس آیا لیکن اس سے پہلے وہ کن کے پاس رہا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا۔ بیٹے اس کو یہ یعنی بے آپشن، اس پر بھی آپ ٹک کر لیں گے۔ اب یہ تو ہو گئے ایم سی کیوز۔ اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز کے شارٹ کویسچن کون سے ہیں۔ آنسر آلریڈی میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں بیٹا۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ تو بیٹے جب ہم تعارف کی بات کرتے ہیں تو آپ نے تعارف میں قرآن مجید کا لغوی، اصطلاحی معنی اور پلس ایک ہیڈنگ میں نے آپ کو تعارف کی لکھوائی تھی شروع میں، یعنی سمپل از دیٹ، جو پہلا پیراگراف ہے نا بیٹے وہ آپ نے سارا اس کے آنسر میں لکھنا ہے۔ پہلا پیراگراف جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، لفظ قرآن قراءت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، یہ پورا پہلا پیراگراف بیٹے اس کے آنسر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے بیٹے۔ ذرا ایک دفعہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیں ہیں، ٹھیک ہے، مائک قریب کر کے آپ پڑھ لیجیے گا، اور باقی ہم ویسے بیٹے کیا لکھا ہوا ہے جی بولیے میرے ساتھ؟ لفظ قرآن قراءتن سے بنا ہے، اونچا بولیے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، چونکہ قرآن مجید ایک ایسی، بیٹے سب پڑھے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات اور واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ کتاب
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا اور بلکہ ہر لمحہ نئی لذت اور حاصل ہوتا ہے، سرور اس کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بیٹے پہلا شارٹ ہو گیا۔ تو اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی پہلے کیا ہوا ہے پچھلے سیشن میں، کہ بیٹے جب آپ نے شارٹ کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے پورا کویسچن نہیں لکھنا ہوتا، آپ نے صرف اس کویسچن کا نمبر دینا ہوتا ہے اور اس کی ہیڈنگ بنانی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم بیٹے یہ پہلا ہی شارٹ ہے کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں، تو قلم بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم قلم بند کر کے بیٹھ جائیں گے؟ مطلب اس کا مطلب ہے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف دینا ہے جی نمبر دینے کے بعد اوپر آپ نے وہ پیٹرن بنانا ہے، سارا یاد ہے نا، حصہ انشائیہ، حصہ اول، سوال نمبر 2، مختصر جوابات۔ وہ پیٹرن بنانے کے بعد آپ نے نمبر دینا ہے اور اس پہلے شارٹ کی ہیڈنگ بنا لینی۔ کیا ہیڈنگ بنے گی بیٹے؟ آپ چھوٹی کریں ہیڈنگ، صرف اتنا، شاباش، قرآن مجید کا تعارف، بس یہ ہیڈنگ بن جائے گی۔ آپ اس ہیڈنگ کو انڈر لائن کریں گے، ڈبل انڈر لائن کریں گے اور اس کے بعد آپ نے بیٹے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ تو پورا کویسچن اٹیمپٹ کرتے وقت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے بیٹا، اگلا، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں، بتائیں بیٹے ہیڈنگ کیا بنے گی اس کی؟ عالمگیر کتاب۔ بس عالمگیر کتاب، شاباش۔ اب اس کا آنسر کہاں ہے؟ آپ کی بک میں موجود ہے، آلریڈی ہیڈنگ دی ہوئی ہے۔ اور عالمگیر کتاب کا مطلب ہے کہ یہ کتاب کسی ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے، کسی اسپیسیفک قوم کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ وہ کیا؟ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب، یہاں ہیڈنگ دی ہوئی ہے قرآن مجید کی عالمگیریت۔ یہ پوری ہیڈنگ بیٹے آپ نے اس کے آنسر میں کر لینی ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلا شارٹ ہے، قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ تو بیٹے ہیڈنگ کیا بنائیں گے؟ جی، محفوظ ہونے کی وجہ یا قرآن مجید کی حفاظت؟ محفوظ ہونے کی وجہ یا کون سی ہیڈنگ میں؟ قرآن مجید کی حفاظت۔ آپ بیٹے ترجمہ بولیے ذرا، کیا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بولیے بیٹے کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمائیں۔ یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ اگلا ہے بیٹے، قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ بیٹے اعجاز کہتے ہیں معجزہ یا ایک خاص خوبی۔ اچھا، اب قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے بیٹے، ہر کتاب ہر سال کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، 2-4 سال کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں مگر آج کے دن تک بھی زبر زیر پیش کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بیٹے اس کے آنسر میں کیا لکھیں گے؟ یہی جو آیت ہے، اس آیت سے جو اوپر والا پیراگراف ہے جہاں لکھا ہوا محفوظ ترین کتاب، لکھا ہوا قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک بیٹے آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ اگلا شارٹ ہے، عہد رسالت میں تدوین قرآن کی وضاحت۔ یہ بیٹے ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید کو کس طریقے سے جمع کیا گیا تھا۔ تو بیٹے یاد ہے کیسے جمع کیا گیا تھا؟ بتا دو۔ حفظ کر کے جمع کیا گیا، پھر بیٹے اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، پتھروں کی سلوں پر، چمڑے پر، کھجور کے پتوں پر سیو کر کے رکھا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا۔ اوکے ہو گیا بیٹا؟ اب یہ تو شارٹ وہ تھے جو بک میں ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ ہر چیپٹر میں اضافی شارٹ بھی ہوتے ہیں، تو لائک ایک شارٹ یہ بن سکتا ہے۔ اب اضافی انڈر لائن کریں، اضافی شارٹ کون سے بن سکتے ہیں بیٹے؟ سب سے پہلے تو یہ اضافی شارٹ بن سکتا ہے کہ کس جنگ میں مسلمان زیادہ تعداد میں شہید ہوئے؟ تو بتائیے، آنسر اتنا سا ہوگا، جنگ یمامہ، یہ اس کا آنسر ہے۔ یہ شارٹ کویسچن میں پوچھ سکتا ہے۔ پھر وہ یہ پوچھ سکتا ہے، بڑا امپورٹنٹ شارٹ،
کہ جمع و تدوین قرآن میں پہلا میں نے بتایا اضافی شارٹ، پہلے بتایا بیٹے جنگ کا نام، آپ ہیڈنگ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر جب شارٹ آئے گا تو آپ اس کی ہیڈنگ بنا لیں گے جنگ کا نام، تو جنگ کا نام ہے جی جنگ یمامہ۔ اگلا شارٹ بیٹے آپ سے پوچھ سکتا ہے اضافی شارٹ، حضرت جمع و تدوین قرآن میں حضرت زید بن ثابت کا کیا کردار تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا، یہ شارٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ اور آخری شارٹ بیٹے جامع القرآن سے کیا مراد ہے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن یہ جی آخری لونگ کی آخری ہیڈنگ اس میں آ جائے گی۔ یہ بیٹا 3 اس چیپٹر میں اضافی شارٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 3 اضافی شارٹ کویسچن ہوں گے، ان کو آپ کر لیں گے 3 اضافی شارٹ جی۔ اب آپ نے جب آنا ہے منڈے کو کہہ رہا ہوں کل جب آپ نے آنا ہے تو کل آتے ہوئے آپ نے گھر سے بیٹا ان شارٹ کویسچن کے آنسرز یاد بھی کر کے آنے ہیں اور لکھ کے بھی لانے ہیں اسی اسلامیات والے رجسٹر پر جس میں آپ لانگ لکھ رہے ہیں نا۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ آپ نے اسلامیات کا ایک سیپریٹ رجسٹر بنا لینا ہے۔ اب جو لوگ نہیں آئے کل چھٹی پر تھے تو وہ لے لیں باقی بچوں سے، ٹھیک ہے، منگوا لیں اسکرین وہ پکچرز منگوا لیں اور اس کو بیٹے مکمل کر لیں۔ یہ لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہوتا ہے، یہ صرف باقی بچوں کے لیے نہیں ہوتا، اگر کوئی بچہ چھٹی کر لیتا ہے تو وہ بھی بیٹے وہاں سے لے کر تو اس کو اسی طریقے سے لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹے، جو چھٹی کرتے ہیں بچے نا ان کے لیے۔ اوکے بیٹا جی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔